الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی۔ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے اضطراب اور قلق کی حد ہو گئی، تب مہمانوں نے کہا کہ حضرت آپ کس فکر میں ہیں؟ مطلق پریشان نہ ہوں، ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ و ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ خبیث ہمارا تو کیا بگاڑ سکتے ہیں، آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تفاسیر میں ہے کہ وہ شریر لوگ دروازہ توڑ کر یا دیوار پھاند کر اندر گھس جاتے تھے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے خدا کی اجازت لے کر لوط علیہ السلام کو علیحدہ بٹھا دیا اور ایک ذرا بازو ان ملعونوں کی طرف ہلایا، جو سب کے سب نپٹ اندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھاگو، لوط کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال عذاب جو ہے اصل میں صبح آنے والا ہے۔ تھوڑی رات رہے آپ اپنے متعلقین کو لے کر یہاں سے تشریف لے جائیے اور اپنے ہمراہیوں کو ہدایت کر دیجیے کہ جلدی کریں اور کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں، تیری عورت کہ وہ ساتھ نہ جائے گی یا پیچھے پھر کر دیکھے گی، اسی طرح اس عذاب کی لپٹ میں آ جائے گی جو سب قوم کو پہنچنے والا ہے۔ کہتے ہیں اسی عورت نے قوم کو مہمانوں کے آمد کی خبر سے مطلع کیا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جائیے، اب ظالموں کے ہلاک ہونے میں کچھ دیر نہیں، صبح ہوتے ہی سب کا صفایا ہو جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔